اہل بیت سے کہ جس نے ایک مچھر کے پر کے برابر حسین ابن علی پہ آنسو بہایا، پتہ نہیں ہے یا نہیں، مچھر کے پر کے برابر حسین ابن علی پہ آنسو بہا دیا تو جناب سیدہ اس کی شفاعت کریں گے۔ کہا اتنے سے آنسو تھے؟ حدیث صحیح ہے، اس میں شک نہیں ہے، اتنا ثواب کیوں؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کہ یہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، حسین کی زیارت کرو اتنا ثواب، 500 حج، 1000 حج، 2000 حج۔ اور پھر معصوم نے یہ بھی فرمایا یہ ایمان کے درجات کے لحاظ سے بڑھتا بھی رہتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب گھبرا کے کوئی نہ سنے، میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا۔ علامہ ہندی کہتے ہیں مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، میں نے اس جوان سے کہا سمجھائیے اتنا ثواب کیوں حسین کی زیارت کا، کہ مچھر کے پر کے برابر اگر کوئی آنسو بہا دے جناب سیدہ شفاعت کرے، جو زیارت پہ چلا جائے، اتنا بڑا حج اتنے دنوں میں مکمل ہوتا نہیں ہے۔ حج کے لیے کئی دن چاہیے، کئی ہفتے چاہیے۔ حج اتنے پہلے عمرہ تمتع کریں، پھر چند دن کا وقفہ حج تمتع کریں، یوم ترویہ سے شروع کریں، یوم عرفہ بھائی 8 ذی الحج سے جائیں، یوم عرفہ 9 ذی الحج 10 11 12 اور اگر رک جاؤ تو 13 کا اتنے دن، اتنے ارکان، اتنا سخت حج، اتنے حج مل کے ایک حسین کی زیارت۔ نیت کرو جاؤ، سلام کرو واپس، پتہ نہیں ہے اتنی سی زیارت، یہ 1000 حج 2000 حج کیوں؟ کہا کہ اے حسن ابن یوسف مطہر ہلی، غور سے سننا، سمجھنا، لکھنا، میرے شیعوں کو سمجھانا۔ سنیں حسن ابن یوسف مطہر ہلی، تم نے زیارت سے متعلق سوال کیا، سنو میں سمجھاتا ہوں۔ 70 برس کے 900 کا علامہ ہلی 70 برس کے بوڑھے کا میں نے غور سے سننا شروع کیا، یہ جو میری ساری کتابیں جانتا ہے، قرآن جیسے اس پہ نازل ہوا، حدیثیں جیسے اس نے لکھی ہو، کوئی فقہ کی کتاب اس کے ہاتھ کے پانی کا اثر ہو، کہ میں بڑے غور سے سننے لگا اتنا ثواب حدیثوں میں آیا ہے، کیوں اتنا ثواب ہے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا میرے ماننے والوں شیعوں کو یہ واقعہ سنانا۔ ایک بادشاہ تھا، شکار پہ نکلا، شکار پہ جب پہنچا تو رات کے وقت شکار کرتے کرتے اپنے قافلے سے جدا ہو گیا۔ جب قافلے سے جدا ہو گیا تو پریشان، جنگل ہے، بیابان ہے، جنگلی جانور ہیں، کہاں پناہ لوں، کہاں جاؤں؟ ایک مرتبہ جنگل میں ایک جگہ سے اس نے تھوڑی روشنی اٹھتی دیکھی، دیکھا قریب میں جھونپڑی ہے، قریب گیا، دستک دی، اندر سے جوان باہر آیا، کیا بات ہے؟ اس نے تعارف نہیں کروایا کہ میں بادشاہ ہوں، کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے پناہ مل سکتی ہے ایک رات کے لیے؟ کہا رک جاؤ میں اپنی ماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اس جوان نے بوڑھی ماں سے پوچھا، کہا ایک آدمی پناہ مانگ رہا ہے، کہا ایک رات کی پناہ دے دو، کہا انہوں نے پناہ دی۔ ایک مرتبہ سے کچھ کھانے کو ہے؟ کہ ہمارے پاس ایک گائے ہے اور کچھ نہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، جنگل سے جڑی بوٹیاں توڑ لیتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں۔ کیا ماں سے پوچھو کچھ کھانے کو ہو؟ کہ اماں میں کہتا ہے کچھ کھانے کو چاہیے، کہ بیٹا گائے ذبح کر دو۔ کہ اماں ایک ہی تو گائے ہے، کہ ذبح کر دو۔ جوان نے گائے کو ذبح کیا، ماں نے وہ گوشت پکایا، بادشاہ کو کھلایا، بادشاہ کچھ دیر آرام کے لیے سو گیا۔ صبح قافلے نے بادشاہ کو تلاش کر لیا، اب وہ جوان پر نور سنا رہے ہیں علامہ ہلی کو۔ کہا کہ مرتبہ صبح میں جیسی بادشاہ نے اپنے قافلے کو پا لیا تو فوراً اس جوان سے کہا برخوردار میں بادشاہ وقت ہوں، تم میری رعیت پہ ہو، یہ میرا ملک ہے، تم میرے رعایا ہو، تمہارے پاس ایک گائے تھی ذبح کر دی، اگر کبھی برا وقت آن پڑے تو میرے پاس آنا، محل کا راستہ معلوم کر لینا، میرے پاس آ جانا۔ بیٹا نے اس جوان نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے، اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اب کچھ کھانے کو نہیں رہا، کہ اماں بادشاہ سلامت نے کہا تھا میرے پاس آ جانا، کہا چلے جاؤ۔ آیا، محل کے دروازے پر روک لیا گیا، کہا ذرا بادشاہ سلامت سے اتنا بتا دو کہ آپ ایک مرتبہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے، ہمارے پاس پناہ لی تھی، وہ جوان آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا فوراً اندر لے آؤ۔ اب سارا دربار موجود تھا، کہ برخوردار کیا کام ہے؟ کہ بادشاہ سلامت ہمارے گھر میں فاقے آ گئے، اگر کچھ ہو سکے تو عطا کر دیجئے۔ بادشاہ نے سارے درباریوں سے پوچھا بتاؤ کیا دوں؟
ایک نے کہا 100 چاندی کی اشرفیاں 100 چاندی کے سکے دے دیجئے، کہا نہیں. دوسرے سے پوچھا، کہا 100 سونے کے سکے دے دیجئے. ایک نے کہا ایک ہیرا دے دیجئے. بادشاہ سلامت تاج دے دیں، یہ وہ زمینیں. بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل کائنات اس جوان کی کل کائنات وہ گائے تھی، اس نے ذبح کر کے مجھے کھلا دی. اب اگر میں ساری بادشاہت دے دوں نا تو میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ احسان میں اس نے پہل کی ہے. نہیں پہنچا سکا. اب اس نور نے کہا اے حسن ابن یوسف مطہر ہلی، اے علامہ ہلی، میرے شیعوں سے کہنا سید الشہداء نے جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا. کہ پروردگارہ اکبر ہے تیرا، اصغر تیرا، عباس تیرا، میرا سر تیرا. پروردگارہ جو کچھ یہ ساری کائنات میں نے تیری راہ میں دے دیا. اب اللہ یہ جو زیارتوں کا ثواب دے رہا وہ آپ کی زیارت کا ثواب نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے حسین کا زائر ہے. حسین کے پاس جو کچھ تھا میری راہ میں لٹا دیا. اب جو کچھ میرا ہے وہ حسین کا ہے. یہ میری آپ کی زیارت کا ثواب نہیں، حسین کی قربانی کا ثواب ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. برائے خوشنودیے امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کل اگر جلدی آ جائیں تاکہ میں کھل کے پڑھ سکوں تو اب یہاں پہلا جملہ ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں مصائب تفصیل سے پڑھتا ہوں، اور جب محرم کا چاند نظر آ جائے نا تو ایک روایت میں ہے، میری طرف دیکھیے گا، جہاں تک لوگ دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیے گا. ایک روایت میں ہے جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا ہے نا، میں نے اسی سال روایت دیکھی ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کے لیے حسین ابن علی کا کرتا دکھاتا ہے اور ان سب پہ حزن طاری ہو جاتا. اب سمجھ میں آیا یہ آنکھوں میں کیوں آنسو آنے لگتے ہیں. کائنات غم میں ہے. میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا پوری دنیا میں رسم ہے، پہلی مجلس میں مدینے سے وداعی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. تفصیل کا وقت میں یزید ملعون نے بیعت کا مطالبہ کیا، مولا حسین نے انکار کر دیا. تو اب کیا ہوا؟ تو اب تیاری کربلا جانے کی. سب سے پہلے مولا حسین وداعی کے لیے روضہ رسول پہ آئے، قبر مطہر پہ آئے، اور اپنے آپ کو جناب سید الشہداء نے جناب رسالت مآب کی قبر مطہر پہ گرا دیا. زری نہیں تھی اس زمانے میں، قبر پہ گرا دیا. خود ہی فرماتے ہیں الوقائع والحوادث تمام کتابوں میں ہے کہ اتنا روئے مولا حسین، اتنا روئے قبر رسالت مآب پہ کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. میں اور آپ بے ہوش تو نہیں ہوتے. جناب سید الشہداء بے ہوش ہو گئے. پھر خود ہی فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے قبر پہ گر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے نانا قبر مطہر سے اٹھے اور مجھے گلے لگایا، اور جس طرح مجھے بچپنے میں پیار کرتے تھے ویسے ہی چومنے لگے، ویسے ہی پیار کرنے لگے.
जनाब सैयद शुहदा जब छोटे से थे तो जनाब रिसालत माप 4 मकामात के बहुत बोसे दिया करते थे। जनाब इमाम हुसैन के 4 मकामात को बहुत चूमते थे। सुनना चाहेंगे वो 4 मकामात कौन से? अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद करके अब मेरे साथ मदीने चलिएगा। तसव्वुर करें पैगंबर मिंबर पे हैं, आगोश में जनाब इमाम हुसैन है, सहाबा का मजमा, पैगंबर बार बार मौला हुसैन की पेशानी चूम रहा है। अब मरहूम शेख जाफर शूश्तरी ने जुमला लिखा कि ये पेशानी को पैगंबर क्यों चूमते थे? क्या क्योंकि इस पेशानी पे पत्थर में लगना था। छह महीने के इमाम हुसैन पैगंबर इस्लाम बोसे दे रहे हैं। पहला बोसा पेशानी का। अब शेख मरहूम अब्दुल्ला शेख जाफर शूश्तरी ने लिखा कि दूसरा कौन सा मकाम? 4 मकामात के जिस्म के 4 हिस्सों के बहुत बोसे। दूसरा मकाम अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद कर लें। दूसरा मकाम लब, लबों को बहुत चूमते थे और रोते जाते थे। जानते हैं क्यों? यहां पे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की छड़ी में चलना है। तीसरा मकाम आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 6 मुहर्रम को क्या करेंगे आप लोग? जनाब अकबर की शहादत कैसे सुनेंगे? जनाब अली असगर की शहादत कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरी तरफ देखिएगा, पता नहीं मैं पढ़ूं ना पढ़ूं। तीसरा कौन सा मकाम जिसके रसूल खुदा बोसे देते थे? मौला हुसैन के गले को बहुत चूमते थे। गले को बहुत चूमते थे। यहां शिमर के खंजर में चलना। मेरी हाथ जोड़ के सबसे दरखास्त है, अब मेरी तरफ देखिएगा। अगर आप बर्दाश्त कर सकेंगे मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसे रोएंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चौथा कौन सा मकाम जिसके रसूल खुदा बोसे देते थे? मेरी तरफ देखिएगा। चौथा मकाम था सीना। रसूल खुदा सीना बहुत चूमते थे। 2 वजह से, 2 वजह। मेरी तरफ 2 वजह से मौला हुसैन का सीना चूमते थे। एक इसलिए शिमर के घुटने में आना था। नहीं पढ़ता, कोई बेहोश हो जाएगा। बस नहीं पढ़ रहा। मेरी तरफ देखिएगा। दूसरी वजह क्या है कि सीने को इतना चूमते थे? मेरी तरफ देखे, इस सीने पे घोड़ों की टापों ने आना। नहीं पढ़ता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सुने फिर मेरे भाई कह रहे पढ़ दे, सुनेंगे? मेरी तरफ देखे। मौला हुसैन उठे, मैंने सारे मसाब छोड़ दिए। नाना के रोजे से उठे, मां की कब्र पे गए। अब मेरी तरफ देखिएगा। आए
جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا، مولا حسین قبر سے لپٹے، کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں خدا حافظ۔ قبر سے آواز آئی، میرے لال میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں ایسے نہیں، کوئی بے ہوش ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے آخر جملہ اب نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ سے مولا حسین نے ودا کیا، اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اب آپ نے کہا میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا میرے لال میں تیرے ساتھ جاؤں گے۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں کیا کیا ہوگا؟ اماں میں تنہا رہ جاؤں گا، اماں عباس مارا جائے گا، علی اکبر مارا جائے گا، اماں سب مارے جائیں گے، اماں میں زجنا سے گروں گا۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب سیدہ کہیں گی میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میرے لال میں ہاتھوں کو تیری گردن پہ رکھوں گی، میں نے چکیاں پیس کے بالا۔ پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسین کی مظلومیت کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا دنیا سے کرونا وائرس سے خاتمہ فرما، تمام مؤمنین کی عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما۔ ہر آنکھ میں آنسو ہے، پہلی رات ہے، دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگنا مانگ لیجئے گا۔ ایک واسطہ دے رہا ہوں، میں نے سارے مسائب چھوڑ دیے۔ مولا حسین جب ودا کر کے جا رہے تھے نا، میں کل مکمل کروں گا، تو جانتے کیا کیا مولا نے؟ نانا سے ودا کیا ماں کی قبر پہ، ماں سے ودا کیا جناب ام البنین کے پاس آئے، وہاں سے کہاں گئے؟ جناب ام سلمہ کے پاس گئے۔ اب میری طرف دیکھیں، ہاتھوں کو بلند کر لیں، سب اپنی اپنی حاجات طلب کریں۔ جانتے آخر میں کس سے ملے؟ ایک چھوٹی سی بیوی سے۔ بی بی نے بس ایک جملہ کہا بابا مجھ سے قسم لے لے، میں پورے رس سے کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائے۔ مولا حسین کے آنسو بہنے لگے۔ کہا اچھا بابا، کہا نہیں بیٹی آپ کو روکنا۔ کہا بابا اب میں نہیں کچھ کہوں گی۔ بابا میرا دل بہلانے کے لیے علی اصغر کو چھوڑ جائے۔ جناب علی اصغر کو جناب فاطمہ زہرا نے لیا، جناب رباط نے کوشش کی نہیں آئے، جناب زینب نے کوشش کی نہیں آئے۔ اب علماء نے بس اتنا لکھا، مولا حسین نے کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر آ گئے۔ علماء کہتے ہیں نہیں پتا کیا کہا، میرا دل کہتا مولا نے کہا ہوگا علی اصغر حرملہ کا تیر۔ ماتم تو نہیں، ماتم ہے، ماتم حسین۔ مومنین کرام، جناب